السلام علیکم۔ آج ہم 4th کلاس کی اردو کی کتاب نرگس کے سبق نمبر 8 پہاڑ اور گلہری کے الفاظ معنی اور تشریح پڑھیں گے۔ اس کے الفاظ معنی ہیں غرور، تکبر، شعور، سمجھ بوجھ، باتمیز، تمیزدار، وسعت، حیثیت، پست، کم رتبہ، کچی باتیں، جھوٹی باتیں، حکمت، دانائی، ہنر، خوبی، نکمی، بیکار۔ شعر نمبر 1۔ کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے، تجھے ہو شرم تو پانی میں ڈوب مرے۔ تشریح۔ یہ شعر علامہ اقبال کی نظم پہاڑ اور گلہری سے لیا گیا ہے جو چہارم جماعت کی اردو کی کتاب نرگس میں موجود ہے۔ اس شعر میں شاعر ایک پہاڑ اور گلہری کی گفتگو بیان کر رہے ہیں۔ کوئی پہاڑ کسی گلہری سے کہنے لگا، تم اتنی چھوٹی سی چیز ہو، کبھی اپنے وجود پر غور کرو تو شرم سے ڈوب کر مر جاؤ۔ شعر نمبر 2۔ ذرا سی چیز ہے اس پر غرور کیا کہنا، یہ عقل اور یہ سمجھ، یہ شعور کیا کہنا۔ تشریح۔ یہ شعر علامہ اقبال کی نظم پہاڑ اور گلہری سے لیا گیا ہے جو چہارم جماعت کی اردو کی کتاب نرگس میں موجود ہے۔ اس شعر میں پہاڑ گلہری سے کہتا ہے کہ تم اتنی چھوٹی سی چیز ہو، پھر بھی تم میں اتنی اکڑ ہے، اس بات پر یہ عقل اور سمجھ، مجھے اس بات پہ ہنسی آتی ہے۔ شعر نمبر 3۔ خدا کی شان ہے نہ چیز بن بیٹھیں، جو بے شعور ہوں یوں باتمیز بن بیٹھیں۔ تشریح۔ یہ شعر علامہ اقبال کی نظم پہاڑ اور گلہری سے لیا گیا ہے جو چہارم جماعت کی اردو کی کتاب نرگس میں موجود ہے۔ پہاڑ طنزیہ کہتا ہے کہ میں حیران ہوں کہ خدا نے تم جیسے غریب جانور بنائے، نہ عقل ہے نہ سمجھ اور ایسی تمیزدار بنی بیٹھی ہو، تم میں ایسی کوئی بات نہیں جو تم اتنا غرور کرو۔ شعر نمبر 4 ہے۔ تیری بساط ہے کیا میری شان کے آگے، زمیں ہے پست میری آنبان کے آگے۔ تشریح۔ یہ شعر علامہ اقبال کی نظم پہاڑ اور گلہری سے لیا گیا ہے جو چہارم جماعت کی اردو کی کتاب نرگس میں موجود ہے۔ اس شعر میں شاعر اپنی بڑائی ظاہر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں اتنا بڑا ہوں، میری شان کے سامنے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، میری اونچائی کے سامنے تو زمین بھی بہت نیچی ہے۔ شعر نمبر 5۔ جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ ہے نصیب کہاں، بھلا پہاڑ کہاں جانور غریب کہاں۔ تشریح۔ یہ شعر علامہ اقبال کی نظم پہاڑ اور گلہری سے لیا گیا ہے جو چہارم جماعت کی اردو کی کتاب نرگس میں موجود ہے۔ پہاڑ اپنی تعریف کرتا ہے کہ بھلا پہاڑ اور گلہری کا کیا مقابلہ، میں اتنا بڑا تو اتنی چھوٹی، اللہ نے تیری قسمت میں وہ آن بان نہیں لکھی جو مجھ میں ہے۔ شعر نمبر 6۔ کہا یہ سن کے گلہری نے، منہ سنبھال ذرا، یہ کچی باتیں ہیں دل سے انہیں نکال ذرا۔ تشریح۔ یہ شعر علامہ اقبال کی نظم پہاڑ اور گلہری سے لیا گیا ہے جو چہارم جماعت کی اردو کی کتاب نرگس میں موجود ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، گلہری کو پہاڑ کے طنز سن کر غصہ آ گیا، کہنے لگی کہ ذرا منہ سنبھال کر بات کرو، یہ جو باتیں تم کر رہے ہو ناسمجھی کی باتیں ہیں، اگر تم میں سمجھ ہوتی تو ایسی بے عقلی کی باتیں کبھی نہ کرتے۔ شعر نمبر 7۔ جو میں بڑی نہیں تیری طرح تو کیا پرواہ، نہیں ہے تو بھی تو آخر میری طرح چھوٹا۔ تشریح۔ یہ شعر علامہ اقبال کی نظم پہاڑ اور گلہری سے لیا گیا ہے جو چہارم جماعت کی اردو کی کتاب نرگس میں موجود ہے۔ گلہری پہاڑ سے کہتی ہے، اگر میں بڑی نہیں تو کیا ہوا، تم بھی تو میری طرح چھوٹے نہیں، بڑا یا چھوٹا ہونے سے کسی کی بڑائی یا کمتری ظاہر نہیں ہوتی۔ شعر نمبر 8 ہے۔ ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا یہ اس کی حکمت ہے۔ تشریح۔ یہ شعر علامہ اقبال کی نظم
پہاڑ اور گلہری سے لیا گیا ہے جو چہارم جماعت کی اردو کی کتاب نرگس میں موجود ہے۔ اس شعر میں گلہری پہاڑ کو دانائی کی بات بتاتی ہے کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہے چھوٹا بنائے، جسے چاہے بڑا بنائے۔ اس میں اس کی حکمت اور دانش پوشیدہ ہے۔ ہر چھوٹی بڑی مخلوق کی اپنی حیثیت ہے۔ شعر نمبر 9، بڑا جہاں میں تجھ کو بنا دیا اس نے، مجھے درخت پہ چڑھنا سکھا دیا اس نے۔ تشریح: یہ شعر علامہ اقبال کی نظم پہاڑ اور گلہری سے لیا گیا ہے جو چہارم جماعت کی اردو کی کتاب نرگس میں موجود ہے۔ اس شعر میں گلہری خدا کی حکمت کا ذکر کرتی ہے کہ جس طرح پہاڑ کو اس نے بلند و بالا اور عظمت کا نشان بنا دیا ہے، مجھے بھی اس نے خاص صلاحیت دی ہے، میں درخت پر چڑھ سکتی ہوں۔ شعر نمبر 10 ہے، قدم اٹھانے کی طاقت نہیں ذرا تجھ میں، نری بڑائی ہے خوبی ہے اور کیا تجھ میں۔ تشریح: یہ شعر علامہ اقبال کی نظم پہاڑ و گلہری سے لیا گیا ہے جو چہارم جماعت کی اردو کی کتاب نرگس میں موجود ہے۔ گلہری پہاڑ کی ساکن حالت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ تم حرکت نہیں کر سکتے، صرف بڑا ہونا ہی تمہاری بڑائی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی خاص بات نہیں ہے۔ شعر نمبر 11 ہے، جو تو بڑا ہے تو مجھ سا ہنر دکھا مجھ کو، یہ چھالیا ہی ذرا توڑ کر دکھا مجھ کو۔ تشریح: یہ شعر علامہ اقبال کی نظم پہاڑ اور گلہری سے لیا گیا ہے جو چہارم جماعت کی اردو کی کتاب نرگس میں موجود ہے۔ گلہری پہاڑ سے کہتی ہے کہ اگر تو اتنا ہی بڑا ہے تو ذرا اپنے سامنے موجود چھالیا ہی توڑ کر دکھا۔ بڑائی صرف جسامت یا طاقت کا ہونا ہی نہیں بلکہ عملی اور اخلاقی حالت کا ہونا ہوتا ہے۔ شعر نمبر 12 ہے، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ تشریح: یہ شعر علامہ اقبال کی نظم پہاڑ اور گلہری سے لیا گیا ہے جو چہارم جماعت کی اردو کی کتاب نرگس میں موجود ہے۔ اس شعر میں شاعر ساری بات کا نچوڑ بیان کرتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے، اللہ نے ہر چیز کسی مقصد کے لیے پیدا کی ہے، کسی چیز کو برا یا غیر اہم نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ حافظ۔